الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس برائی کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر تم اس کو اپنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر تم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو۔ ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تحریر لکھی ہوتی ہے کہ نفرت جرم سے کریں، مجرم سے نہ کریں۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہاں پہ جیل کی سلاخی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوتی ہے کہ نفرت جرم سے ہوتی ہے، مجرم سے نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں دوبارہ دہرا کر اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکو، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو پھر تم اس کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر تم اس کو اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو۔ اور یہ جو تیسرا درجہ ہے دل میں برا جاننا، اضعف الایمان، یہ کمزور کا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ جو حکم دیا گیا کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے، اس سے مراد ریاست کے ادارے ہوتے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے اور قانون پہ عمل کرنے والے ادارے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں ہونے والی ہر برائی کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکیں۔ حدیث کا جو دوسرا درجہ ہے کہ جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اس سے مراد علماء ہیں کہ جب وہ وعظ کریں تو اپنے وعظ کے ذریعے عوام الناس کو اس برائی سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ تیسرا درجہ جو ہے حدیث کا کہ جو نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، وہ اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، اس سے مراد عوام الناس ہے جس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اس کے پاس بولنے کے لیے ممبر ہے، نہ اس کے پاس قانون نافذ کرنے کے لیے کوئی اختیار ہے۔ تو سادہ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانیں۔ اگر ریاست میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنا، اگر وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے تیسرے درجے میں چلے جائیں اور صرف مذمت کر دیں تو اس ریاست میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس ریاست میں جو باشندے ہوتے ہیں، اس کی جو رعایا ہوتی ہے، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتی، کیونکہ ہمیں تین کیٹیگری، تین درجے بتا دیے کہ ریاست نے برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے، علماء نے اس برائی کو بول کے سمجھا کے دور کروانا ہے، اور عوام الناس نے اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھنا ہے کہ یہ کام برا ہے اور ہم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ اب اگر ریاست ہی اپنا مقصد اور اپنی بنیاد چھوڑ دے تو وہاں پہ ہمیشہ بد امنی پھیلتی ہے۔ اب آپ نے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اب یہ گفتگو آپ نے سننی ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، پوری دنیا کے اندر دین اسلام، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم یا جس کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے، اسلامی شعار جو ہیں، ان کی گستاخی ہمیشہ تب ہوتی ہے جب دنیا میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے تو غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ ایسا کوئی سانحہ کرواتے ہیں
جس پر مسلمان شدید رد عمل دیتے ہیں، اور پھر وہ ان مسلمانوں کا وہ شدید رد عمل پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اور اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال میں کافروں نے ہر حربہ آزما کے دیکھ لیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال سے زائد عرصہ اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر کے گزارنا پڑا، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے ہر کونے کے اندر اذان کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ یعنی غیر مسلم طاقتوں نے 14 صدیوں کے اندر ہر حربہ آزما کے دیکھا کہ کسی طرح اس اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، حتیٰ کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی موجود تھی، آپ کو جلا وطن کرنے کی، آپ کو ملک سے نکال دینے کی سازش وہ بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود دین اسلام رکا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے اسلام بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ اس دین کو باقی سارے ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ میں اس کو دنیاوی طور پہ ایک مثال دے کے سمجھا کے اپنے موضوع پہ پلٹ رہا ہوں۔ آپ نے وہ چھوٹی سی ربڑ کی گیند دیکھی ہوگی، وہ جو اچھلتی بہت ہے، میں صرف دنیاوی مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ دین کا اس سے کوئی مقابلہ اور مثال نہیں بنتی، صرف عوام الناس کو سمجھانے کے لیے۔ اس گیند کی خاصیت کیا ہے کہ اس کو جتنا زور سے ہم نیچے مارتے ہیں وہ اتنا، دین اسلام کو یہ جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو اتنا ہی عروج عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دین اسلام کو عروج دیتا ہے۔ تو یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر گستاخی یا بڑا سانحہ تب ہوتا ہے جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہو، ہم کوئی سانحہ کرواتے ہیں، اس پہ مسلمان اپنا رد عمل دیں گے، پھر وہ جو رد عمل ہوتا ہے اس کی تصاویر، اس کی ویڈیو، اس کے تبصرے جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں تاکہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ مسلمانوں سے متنفر ہو جائیں۔ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو میری بات یاد آ جائے گی جلدی، یہ بادامی باغ کے اندر سانحہ ہوا تھا جب مسلمانوں نے عیسائیوں کی پوری بستی جلا دی تھی، اور میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جن لوگوں کے آپ نے گھر جلا دیے ہیں آپ ساری زندگی بھی ان کو کلمے کی تبلیغ کریں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو ایک رویہ ایسا دکھا دیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اسلام اسی کا نام ہے جس میں تشدد پایا جاتا ہے۔ اب یہ موضوع میں کیوں بیان کر رہا ہوں، اب آپ کے اذہان متوجہ ہو چکے ہوں گے کہ کل جو سانحہ جڑا والا میں ہوا اور اس کے اوپر مسلمانوں نے اپنا شدید رد عمل دیا، اور اس وقت پوری جو عالمی میڈیا ہے اس کے اوپر یہی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے اعتبار سے وہ عیسائیت ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ پائے جاتے ہیں 7.5 ارب کے قریب انسان اس وقت خطے پہ موجود ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد جن لوگوں کی ہے وہ کرسچن ہیں، وہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان آتے ہیں، باقی سارے مذاہب ان کے بعد آتے ہیں۔ اب اس وقت جو یورپ کی پٹی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 95% جو یورپ ہے وہ یہودی نہیں ہے، وہ عیسائی ہے۔ یہودیوں کے ملک بہت تھوڑے ہیں اور ان کے مخصوص علاقے ہیں، جتنی یورپ کی پٹی ہے اس میں سارے کے سارے عیسائی رہتے ہیں۔ اس وقت عالمی میڈیا کے اوپر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک متشدد دین کو مانتے ہیں اور وہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب جو کل سانحہ ہوا بالکل مختصر اس کا پس منظر بتا کے آگے اس کے حل کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ہمارے علماء کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ کینسر کا جو پھوڑا ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر پٹی کرتے ہیں، حالانکہ زخم کے اوپر پٹی کریں تو زخم ٹھیک نہیں ہوتا، پہلے زخم کو تھوڑا کھرچنا پڑتا ہے تاکہ جو جراثیم ہو وہ نکل جائیں، پھر مرہم اس کے اوپر رکھی جائے تو زخم ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ زخم کاٹتے نہیں ہیں، پٹی پہ پٹی کری جاتے ہیں۔ جو وہاں کا پادری ہے جڑا والا میں، اس وقت تک مسلمانوں نے عیسائیوں کے 4 چرچ اور 40 کے قریب گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ 4 چرچ بالکل توڑ دیے گئے ہیں اور نظر آتش کر دیے گئے ہیں۔
اب ان کا جو پادری تھا عیسائیوں کا، اس کے بیٹے کا نام ہے عامر مسیح اس کے بیٹے کا نام ہے۔ اس کی تصویر لے کے اس کے نیچے سرخ رنگ کی سیاہی کے ساتھ ایک تحریر لکھی گئی، جو اس وقت ممبر پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں پس پردہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق بہت ہلکے جملے بولے گئے جو اس کے شایان شان نہیں تھے۔ اب اس کی تصویر لگائی گئی اور اس کے نیچے تحریر لکھ کر اس کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دیا گیا کہ اس عامر مسیح نامی بندے نے یہ گستاخی کی ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے پہلا جملہ ہی یہ بولا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ فتنہ فساد کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اس کام سے باز رہیں، یہ تحریر میری نہیں ہے۔ اور اس نے یہ جملہ بولا کہ میں پاگل نہیں ہوں کہ اتنی بڑی تحریر لکھنے کے بعد اپنی تصویر بھی ساتھ ہی لگا دوں، یہ تو اپنی موت کو خود دعوت دینے والی بات ہے، تو لہٰذا میرا اس تحریر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے اپنا واضح طور پہ بیان دے دیا، لیکن اس کے بعد مساجد سے یہ اعلان کیے گئے کہ فلاں جگہ گستاخی ہو گئی ہے تو سارا محلہ پہنچے۔ اب محلے کو جمع کرنے کے بعد 4 چرچ جلا دیے گئے، ان کی عمارت کو توڑ دیا گیا، 40 گھر جو عیسائیوں کے تھے ان کو آگ لگا کے راکھ کر دیا گیا، ان کا سارا سامان گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ بادامی باغ میں سانحہ ہوا تھا تو بادامی باغ کے اندر 3 مزدور ایسے تھے جو عیسائی تھے، اور انہوں نے تنکا کر کے اپنی بیٹی کا جہیز بنایا تھا، اور غالباً 1 یا 1.5 مہینے کے بعد ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ جب مسلمان مشتعل ہوئے تو انہوں نے جا کر اس کے سارے گھر کو آگ لگا دی، اور اس کی بیٹی کا جو تنکا کر کے جہیز بنایا ہوا تھا نا، وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا۔ تو میں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ اب تم اس کے باپ کو ساری زندگی بھی کلمے کی تبلیغ کرو تو وہ تمہارے مذہب کا کلمہ کبھی نہیں پڑھے گا، کیوں کہ قصور اس کا تھا ہی نہیں۔ مثال میں دینا چاہتا ہوں، بالفرض اگر گستاخی ثابت بھی ہو جائے تو جس ایک بندے نے کی ہے تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی عبادت گاہ، اس کے گھر، اس کی بستی، اس کی کمیونٹی، اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کے اسلام کے احکامات ہیں کہ آپ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ اب یہ معاملات ہوتے کیا ہیں؟ پہلی وجہ میں نے بتائی کہ جب دنیا میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے تو تب اس طرح کے سانحہ کروائے جاتے ہیں۔ 2 لوگ ہوتے ہیں کروانے والے، میں برملا نام لے رہا ہوں، ایک یورپ ہوتا ہے، ایک ملکی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو ان کی اعلی کار بنی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کے سانحہ کرواتی ہیں تاکہ ملک میں رہنے والوں کی توجہ اور پوری دنیا میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی توجہ ہر کام سے ہٹ جائے اور اس بڑے سانحے کی طرف ہو جائے۔ اور پاکستان کا تو دستور چلتا آ رہا ہے 2014-15 میں تو یہ اپنے عروج پہ تھا کہ جب بھی کوئی کام کروانا ہوتا تھا تو اس دور میں کسی مشہور شخصیت کو قتل کروا دیا جاتا تھا۔ آپ احباب جانتے ہوں گے 2012, 13, 14, 15, 16 یہ جو 5 سال گزرے ہیں یہ قتل و غارت کے سال گزرے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نامور صحافی، بڑے بڑے ڈاکٹر سب کو قتل کروایا گیا تاکہ پوری قوم کی جو توجہ ہے باقی سارے معاملہ سے ہٹ جائے اور ان بڑے بڑے سانحات پہ آ جائے۔ دوسری وجہ ملک میں ایسے سانحہ کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ طلب، جب ایجنسیاں محسوس کرتی ہیں کہ عوام الناس ان سے متنفر ہو رہی ہے، اس وقت جتنے آپ احباب موجود ہیں کسی ایک کے دل میں بھی کسی ایک ادارے کی محبت نہیں ہے، چلو سر تو ہلا دو، بول تو میں ہی رہا ہوں یار، اب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سے بات میں ضمانت دینی ہے، چلو بولو تو صحیح نا، خیر ہے یار، اور میں نے بھگتنا، آپ نے تھوڑا بھگتنا یار، میں تو باہر والے اسپیکر پہ بول رہا ہوں، آپ لوگ سر بھی نہیں ہلا رہے، چلو پریشان نہیں ہونا، بول میں رہا ہوں یار، ٹھیک ہے، پرچے مردوں پہ ہوتے ہیں، کھوتوں میں تھوڑی ہوتے ہیں یار، کبھی دیکھا کھوتا جیل میں بند کیا ہو، وہاں مرد ہی جاتے ہیں، ہجڑے بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ملک میں بہت بڑی کوئی افراتفری کرنی ہے تو اس طرح کے سانحہ کروا کے ساری توجہ ان کی طرف کروا دی جاتی ہے۔ اب یہ جو سانحہ ہوتا ہے گستاخی والا معاملہ، اس کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ اس وقت نا ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ اتنا حساس اور اتنا متشدد ہو چکا ہے
کہ وہ ذرا سی کسی کی بات کو لیتے ہیں اور فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، یہ حضور کا اختیار ہے، اور حضور نے اپنے گستاخوں کو قتل کروایا، یہ بھی حضور کا اختیار ہے۔ اب اگر میں کہوں جی میں پاکستان کا ایک معزز شہری ہوں، اگر کوئی بندہ توہین عدالت کرتا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو سب کہیں گے بھئی تمہیں تو اختیار ہی نہیں ہے کہ تم توہین عدالت کو معاف کرو، کیوں کہ تمہارا وہ شعبہ ہی نہیں ہے۔ تو میں جواباً کہوں گا کہ میں پاکستان کی ریاست کا ایک معزز شہری ہوں، تو میں پاکستان کا باشندہ ہونے کے ناطے توہین عدالت کو معاف کرتا ہوں۔ تو ہر بندہ یہ کہے گا بھی تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے کہ تم اس محکمے میں دخل اندازی دو اور توہین عدالت کرنے والے کو معاف کر دو۔ تو میں اس کو پھر یہ کہتا ہوں کہ جب میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں توہین عدالت کرنے والے کو معاف کر دوں، تو پھر تمہارا بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ تم توہین رسالت کرنے والے کو معاف کر دو۔ اگر ہماری رسائی تمہارے تک نہیں ہے نا، تو تمہاری رسائی پھر بارگاہ مصطفیٰ تک بھی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کو معاف کر دو؟ اب جو میں نے آپ کو بنیادی نقطہ سمجھانا ہے، جس پہ آپ کی توجہ جو اس میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں ہو جائے نا تو مفہوم سمجھ نہیں آتا اور بندہ سارا دن اس معاملے میں پریشان رہتا ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے توجہ کے ساتھ اس فتوے کو سننا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا، فقہاء احناف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بندہ گستاخی رسول کر لے، اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دے گا۔ لیکن جو وقت کا قاضی ہوگا وہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور وہ اس کو پھانسی دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قاضی بھی اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اس کو بری و ذمہ کر دے تو کل کو کوئی بھی اٹھے گا، وہ نبی پاک کی ذات کے بارے ہلکا جملہ بولے گا، اور جب اس پہ گرفت ہونے لگے گی تو وہ توبہ کر لے گا، وہ کہے گا میں اپنے جملے سے رجوع کرتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو ہلکا جملہ بول دے اس کی توبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس کو قیامت والے دن بخش دے گا۔ لیکن عند العوام اور عند القاضی اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر اس کی توبہ قبول کر لی جائے تو کل کو یہ تو کھیل تماشا بن جائے گا، اور ہر کوئی بندہ اس بارے میں ہلکا جملہ بولے گا، جب اس پہ گرفت ہونے لگے گی تو وہ کہے گا میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین اسلام کے شعار کے ساتھ لوگ یہ مذاق بنا لیں گے کہ کل کو کوئی بھی ہلکا جملہ بولے، گستاخی کرے، بعد میں اس سے رجوع کر لے۔ تو لہٰذا فتویٰ یاد کر لیں کہ جو گستاخ ہوتا ہے اس کی توبہ کس کے نزدیک قبول ہے؟ پھر بولیں عند القاضی، عند العوام۔ کیوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کل کو لوگ اس کو تماشا بنا لیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ اتنا حساس ہے، یہ جملہ آپ بے شک تحقیق کریں جا کے، پاکستان نہیں پوری دنیا کی عورتوں کی عزتیں پامال ہو جائیں، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا حضور کی ذات کے بارے بات ہو تو نقصان ہو جاتا ہے۔ حضور کی ذات کا معاملہ اس سے بڑھ کر حساس ہے، اور کتنا حساس ہے، فتاوی شامی اٹھا کے دیکھیں، 500 علماء نے فتویٰ لکھ کر دیا ہے کہ جو شخص یہ کہے نا کہ حضور کے کپڑے میلے تھے اس کا بھی سر قلم کر دو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ حضور کے کپڑوں کو میلا کہے؟ تو سوال کیا گیا کہ مٹی لگنے سے تو کپڑے میلے ہوتے ہیں، تو پھر کہنا کیا ہے؟ تو جواب یہ لکھا کپڑے تیرے اور میرے میلے ہوتے ہیں، حضور کے بارے یہ جملہ نہیں بولا جائے گا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ تو جواب لکھا جب حضور کی بات آئے گی تو لکھا یہ جائے گا کہ جب مٹی کو برکت چاہیے تھی تو وہ حضور کے کپڑوں کے ساتھ لگ گئی۔ مٹی برکت لینے کے لیے حضور کے کپڑوں سے لگی ہوئی ہے۔ تو حضور کی ذات کے بارے میں ہلکا جملہ قابل استعمال اور قابل قبول ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک توبہ کرے تو قبول ہے، لیکن عند العوام اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بڑی توجہ سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ ایک بات کو یاد کر لیں، کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس بندے کو سزا دے، عدالت اس بندے کو سزا دے۔
ہر بندے کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور خود ہی اپنے محلے میں فیصلہ کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اختیار عوام الناس کو دے دیا گیا تو ہوگا کیا؟ دو سگے بھائیوں کا زمین کے بارے میں جھگڑا ہوگا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرے گا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دے گا کہ اس نے گستاخی کی تھی، اور ایسا ہوا۔ آپ سیالکوٹ کا سانحہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سری لنکن جو مینیجر تھا اس کو کیوں مارا گیا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ ملازمین پہ سختی کرتا تھا، قاعدے قوانین کے معاملے میں وہ سختی کرتا تھا، لیکن اس کو مار دیا گیا اور اس کے اوپر الزام توہین مذہب کا لگا دیا گیا۔ تو اس واسطے قانون جو ہے وہ عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ عوام اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتی کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب عدالتیں سرداروں کی رکھیل بن جاتی ہیں نا، جب عدالتیں انصاف مہیا کرنے کے معاملے میں بانجھ بن جاتی ہیں تو پھر عوام قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ اگر ریاست انصاف دینا شروع کر دے تو کسی محلے میں قتل و غارت نہیں ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جائیداد کے مسئلوں پر دادا کیس کرتا ہے، اس کی چوتھی نسل کیس لڑ رہی ہوتی ہے اور فیصلہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا بھلا؟ پتہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور میں تو آپ کو پتہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو قرآن ملزم یا مجرم کو اٹھایا جاتا ہے نا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، حلف دو کہ جو کہو گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے، تو یہی قرآن ایک بار جج صاحب کو بھی دے، ان سے کہیں کہ آپ بھی حلف اٹھائیں کہ جو فیصلہ کریں گے سچا کریں گے، پیسے والے کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارا نظام کیا، 2 بجے فیصلہ سناؤ، 6 بجے جہاز میں بیٹھو لندن چلے جاؤ اور پوری فیملی لے جاؤ۔ تو جب عدالتیں بانجھ ہو جاتی ہیں تو پھر عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ آپ نے ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کے سانحے ملک میں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سانحے جو ہوتے ہیں وہ مذہب کو آڑ بنا کے فتنہ پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے سانحہ تب کروائے جاتے ہیں جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہو اور مسلمانوں کا کوئی برا رویہ اور برا چہرہ پوری دنیا کو دکھانا ہو، تو پھر اس طرح کے معاملات کروائے جاتے ہیں۔ چوتھی بات کہ جب عوام کے دل میں اپنے ہی اداروں کے بارے میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ نفرت کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی اس طرح کے سانحے کروا دیے جاتے ہیں۔ اس واسطے آپ کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے، آپ سب سے پہلے توجہ کریں کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، میں اس کو اس سے جوڑ نہیں رہا، صرف ایک احساس دلانے کے لیے بول رہا ہوں۔ گستاخی بہت بڑا معاملہ ہے، میں اس کو جوڑ نہیں رہا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے گھر میں جانا ہے، اپنے گھر میں سے نا جو آپ نے قرآن پاک رکھا ہوا نا اس کو نکالنا ہے اور اس کے غلاف کے اوپر اور قرآن کریم کی جلد کے اوپر نا ایسے انگلی پھیریں، اور جو مٹی آپ کے ہاتھ کو لگے گی نا اس کو ایک بار غور سے دیکھیے گا اور اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اس کتاب کی شان کیا ہے اور یہ واقعی کسی مسلمان کے گھر پڑی ہوئی تھی؟ تو مہربانی کریں ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قانون ہاتھ میں لینا عوام کے لیے درست ہے، ورنہ لوگ اس کو کس کے لیے استعمال کریں گے؟ ذاتیات کے لیے۔ اپنا ذاتی معاملہ ہوگا، فصلوں کا، زمینوں کا، جائیداد کا، وراثتوں کا، اور بعد میں لوگ مار کے کیا کہیں گے کہ جی توہین مذہب تھی۔ ابھی یہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے اور بعد میں اس کے اوپر لیبل مذہب کا لگا دیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بیٹا اور بیٹی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیبل جو ہے وہ توہین مذہب کا لگا دیا جاتا ہے۔ اس واسطے اس قانون کو عوام کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، لیکن جب عدالتیں بانجھ ہو جائیں اور انصاف مہیا کرنے سے محروم ہو جائیں تو پھر عوام یہ قانون اپنے ہاتھوں میں لے گی۔ ہمیں غازی علم الدین کے دور میں ہی شکوہ نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان میں مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ پاکستان بننے سے پہلے کا معاملہ ہے، اور اس وقت انگریز حاکم تھا، اس نے فیصلہ کیا تو ہمیں اسے شکوہ نہیں، کیونکہ وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں تھا۔
اور تمہیں جو اتنی لمبی لمبی کرسیاں دی گئی ہیں، اتنے لمبے لمبے قلم دان دیے گئے ہیں، وہ تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ تم حضور کی ذات کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کر سکو۔ اس واسطے یہ جتنے عہدے ہیں تم سے پہلے لوگوں کو ملے، تمہارے بعد والے لوگوں کو بھی ملیں گے، ریٹائر تم نے بھی ہو جانا ہے۔ اس واسطے اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھ، اور انصاف کر اور بتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں 295 کا آئین پاکستان کی بنیاد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بتا آج تک کتنے کے بار فیصلہ کیا گیا ہے۔ 295 کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، لیکن بتائیں آج تک کسی ایک کو سزا ملی ہو؟ بلکہ یہاں تو سرکاری پروٹوکول میں گستاخوں کو فرانس بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ عوام قانون ہاتھ میں نہ لے۔ اور جو آخری توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، آپ شاید احباب کے علم میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پچھلے ہفتے ایک بل اور پاس ہوا ہے کہ جو صحابہ یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، جرمانہ اور بڑھا دیا جائے گا۔ تو لوگ یہ توجہ ہٹانے کے لیے بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تاکہ مسلمان مشتعل ہوں اور ان کا یہ چہرہ عوام الناس کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے اور اسلام کو بدنام کیا جائے۔ لہٰذا آپ ایسی سازش کا حصہ نہ بنیں۔ یہ سب کچھ اپنی آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ کروائے بھی جاتے ہیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، پاکستان کا اب یہ کھیل بن چکا ہے کہ جب ایک موضوع سے توجہ ہٹانی ہو تو کوئی بڑا سانحہ کروا دو تاکہ ساری، کیونکہ ہم لوگ تماشائی ہیں اور ہم آنے والا ہر نیا تماشا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ تماشائی بنیں لیکن ہر تماشے کو بڑی توجہ سے دیکھیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔